السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ جی ناظرین، الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ پاک ہماری زندگی کے اندر دوبارہ رمضان المبارک کا مہینہ لے کر آئے ہیں، اور یہاں پہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کیا ناظرین، ہم آتے ہیں ٹاپک کی طرف، یعنی اپنے موضوع کی طرف۔ اکثر ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ روزے کی نیت کرتے ہیں، وَبِ صَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ ناظرین آپ خود ہی سوچیں، جو دین کے اندر اضافہ کرے اس کو ہم بولتے ہیں بدعت، جو دین کے اندر اضافہ ہو، کیونکہ دین محبوب علیہ السلام کے اوپر مکمل ہو گیا۔ آیا کہ جو بدعت ہے وہ کیا ہے؟ کیونکہ نبی پاک کا فرمانا ہے کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور کہاں پہ لے کے جاتی ہے؟ جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف، چند علماء کی آپ کو ویڈیو دکھائیں گے اور ناظرین اس کے بعد ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ چند باتیں مزید اس کے بارے میں یوں سماعت فرمائیں، جیسے ابھی یہ کویسچن بھی آیا، اس پہ بھی انشاءاللہ میں کلام کر لیتا ہوں، لیکن روزوں کی نیت کے بارے میں اچھی طرح یاد رکھیے گا کہ نیت کسی بھی کام کے کرنے کے قلب میں پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ یعنی آپ دل میں کسی کام کے کرنے کا پختہ ارادہ کر لیں، یہی اسی کام کی نیت ہوتی ہے۔ زبان سے اس نیت کو ظاہر کرنا، الفاظ کی شکل میں ظاہر کرنا کوئی فرض واجب نہیں ہوتا ہے۔ اس ایک سوال کا جواب تو یہ ہو گیا کہ بعض لوگ جو وَبِ صَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ جو ہے مخصوص الفاظ ادا نہیں کر پاتے، حتیٰ کہ سحری بند ہو جاتی ہے تو پریشان ہوتے ہیں کہ یار یہ تو ہم نے تو دعا ہی نہیں پڑھی۔ تو دعا پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ کے قلب میں اگر نیت موجود تھی تو کافی ہے۔ بلکہ فقہا نے فرمایا کہ اگر کوئی سحری کر رہا ہے، کھا رہا ہے سحری باقاعدہ، اور روزہ رکھنے کا اس کا مطلب سحری کھا رہا ہے کہ کل روزہ رکھوں گا، تو اب دل میں بتکلف نیت کا حاضر کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کا سحری کھانا ہی کل کے روزے کی ایک طرح سے نیت ہے، تبھی تو وہ کھا رہا ہے۔ اور اچھی طریقے سے یاد رکھیے گا کہ رات میں بھی آپ نیت کر سکتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ کسی کی فجر کے بعد آنکھ کھلتی ہے تو وہ زوال آفتاب سے پہلے پہلے نیت کر سکتا ہے۔ ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دیر سے جاگتا ہے تو اس نے اگر بالفرض کچھ جان بوجھ کر کھایا پیا نہ ہو، مثلا روزہ یاد ہے کہ آج رکھنا تھا، اس نے کہا ہو آج تو میں رات میں نیت نہیں کر سکا، چلو پہلے پانی پی لیتا ہوں پھر دن میں نیت کر لوں گا، ایسا نہیں۔ اگر وہ جاگتا ہے اور دیر سے فوراً نیت کر لے تو اس کی نیت ہو جائے گی، زوال سے پہلے پہلے نیت کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی خدا نخواستہ دیر سے آنکھ کھلی اور اس نے نیت کی ہے تو یہ نیت نہیں کریں گے کہ میں ابھی سے روزے دار ہوں، بلکہ یہی نیت کریں گے کہ میں طلوع فجر سے روزے دار ہوں، یعنی جب سحری بند ہوئی تھی اس کے بعد سے میں روزے دار ہوں، یہ دل میں نیت کر لیں گے تو انشاءاللہ نیت ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ جی دیر سے آنکھ کھلی ہے 7 بجے 8 بجے تو یہ تو روزہ گیا، اگر آپ ابھی نیت کر لیں گے روزہ ہو جائے گا، یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیے۔ اور رمضان کے روزے کی نیت ضروری ہے، لیکن نیت کیسے ضروری ہے؟ زبان سے، دل سے۔ زبان سے کہنا بدعت ہے، جیسے نماز کی نیت ضروری ہے، لیکن کیسے؟ نیت کرتا ہوں نماز نہیں، آپ کے دل میں۔ اسی طرح فرض روزے کے لیے لازمی ہے آپ سحری کھاؤ، سحری کھاتے ہوئے آپ کی نیت ہو کہ میں یہ روزہ رکھ رہا ہوں۔ اور کچھ لوگ نیت کرتے ہیں، کسی کو یاد ہے؟ نویتو وبصوم غد نویتو من شہر رمضان، نویتو وبصوم غد من شہر رمضان، میں کل کے روزے کی نیت کر رہا ہوں۔ اور سحری کب کی کھا رہا ہوں؟ نیت کب کی کر رہا ہوں؟ سحری کون سی کھا رہا ہوں؟ سحری آج کی کھا رہا ہوں، نیت کل کی کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے آج کا روزہ بغیر نیت کے، آج کا روزہ بغیر نیت کے۔ یہ ڈھگوسلے ہیں مولویوں کے، میڈ ان انڈیا، میڈ ان پاکستان، میڈ ان رائمنڈ مسئلے ہیں، یہ اللہ کے پیارے حبیب کی سنت نہیں ہے۔ فرض روزے کے لیے نیت ضروری ہے، لیکن نیت کا مقام دل میں ہے، زبان نیت کا مقام نہیں ہے۔ جہاں زبان سے اللہ کے نبی نے کی حج اور عمرے کے اندر، وہاں زبان سے کی جائے گی، اور جہاں زبان سے نہیں کی، نہ نماز میں زبان سے کی اور نہ روزے کے لیے زبان سے کی، تو وہاں زبان سے کرنا بدعت کہلائے گا۔
ہاں اگر آپ نے نفلی روزہ رکھنا ہے تو اس کے لیے نیت شرط نہیں ہے. اللہ کے پیارے حبیب کی زوجہ محترمہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنوں کی ماں فرماتی ہے اللہ کے نبی میرے گھر میں داخل ہوتے, پوچھتے عائشہ کچھ کھانے کے لیے ہے؟ میں کہتی اللہ کے پیارے حبیب کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو آپ فرما دیتے کہ ٹھیک ہے پھر میں روزے سے ہوں. نفلی روزہ بغیر نیت کے رکھا جا سکتا ہے, لیکن فرضی روزے کے لیے لازمی ہے کہ نیت کی جائے. اسی طرح مسافر جب چاند دیکھنے کا معاملہ ہو گیا تو نیت کے مسائل, روزہ اب رکھنا ہے, چاند دکھ گیا, آپ کو پتا چلا رمضان شروع ہو گیا, تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ نیت کرنا ہے روزے کی. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر عمل کا انحصار نیتوں پر ہے. بڑی مشہور معروف حدیث بخاری مسلم کی روایت ہے, انما الاعمال بالنیات, ہر اعمال کا انحصار نیتوں پہ, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو ہمیں نیت کرنا چاہیے روزے کے لیے. اور رمضان کے روزے کی نیت فجر کی نماز سے پہلے ہوں گی, یاد رکھیے. رمضان کے روزے کی نیت فجر نماز سے پہلے ہوں گی. اس سے پہلے کہ میں نیت پر آؤں تو نیت ہم جب روزے کی نیت کریں گے یا روزہ رکھیں گے تو روزہ خالص اللہ کے لیے ہوگا, یاد رکھیے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, بخاری کی روایت ہے کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی, من صلی یرائی فقد اشرک, اس نے شرک کیا. ومن صام یرائی فقد اشرک, جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا. ومن تصدق یرائی فقد اشرک, جس نے صدقہ تو دیا لیکن نیت یہ تھی کہ لوگ دیکھے, تعریف کرے, میرا نام ہو, اس نے بھی شرک کیا. تو گویا ہر عمل اللہ کے لیے ہو, نہ دکھاوے کی نماز ہو, نہ دکھاوے کا روزہ ہو, نہ دکھاوے کا حج ہو, نہ دکھاوے کا صدقہ ہو, کوئی کام دکھاوے کے لیے نہ ہو. تو ہمارا روزہ خالص اللہ کے لیے ہو, دکھاوا شامل نہ ہو. اب فرض روزے کی نیت فجر سے پہلے, یاد رکھیے. نفل روزے کی نیت فجر کے بعد بھی کی جا سکتی, حتیٰ کہ زوال سے پہلے کبھی بھی کی جا سکتی ہے. لیکن فرض روزے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور یہ ترمذی کی اور ابو داؤد کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں ہے. یہ فرض روزے کے لیے, جس نے فجر سے پہلے نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں ہے. پھر تو فرض روزہ فجر سے پہلے ہوگا, اس کی نیت ہوگی. اب سوال یہ ہے کہ نیت کسے کہتے ہیں وہ بھی جان لیں. اس لیے کہ ہم نیت تو کہتے ہیں لیکن عمل اس کے برعکس کرتے ہیں. نیت کہہ کر قول رکھتے ہیں ہم, ٹھیک. نیت کہتے ہیں عربی زبان میں دل کے ارادے کو, ٹھیک. دل میں نے ایک ارادہ کیا کہ مثال کے طور پر میں کسی جگہ سے گزرا, ایک بڑا ہی مسکین شخص, غریب شخص مجھے دکھا, میں نے یہ سوچا کہ اس کو 10 روپے دوں گا. یہ نیت کر کے میں وہاں سے نکل گیا. جب میں وہاں سے واپس آیا جو نیت کی تھی اور اس کو تلاش کر کے میں نے پھر 10 روپے دے دیے, یہ نیت تھی, ٹھیک ہے. یہ ہے نیت. تو جب آپ نے نیت کی ایک اجر مل گیا, جب پیسے دے دیے تو 1 سے 10 یا 10 سے لے کر 700 اللہ اس کا بدلہ آپ کو اور مجھے دیں گا, ہو گیا معاملہ ختم. یہ ہے نیت. لیکن ہم کہتے تو نیت ہے اور اس کے نام پر قول ادا کرتے ہیں. اگر میں اس فقیر اس مسکین سے جاتے آتے کہوں کہ میں تجھے 10 روپے دوں گا, اب کیا ہوا؟ یہ وعدہ. جب میں خاموشی سے گیا کہ نماز کے بعد اسے پیسے دوں گا, یہ ہوئی نیت. جب میں نے اسے کھڑے کہہ دیا کہ میں تجھے نکلنے کے بعد 10 روپے کا نوٹ دوں گا, گاندھی والا اور فلاں فلاں فلاں, تو اب آپ نے کیا کیا؟ اس سے وعدہ کر دیا. اب کیا کریں گا؟ وہ فقیر بولیں گا اندر نہیں, ابھی دے کے جاؤ. اندر کے بعد تم آئیں گے نہیں آئیں گے, کیا ہونا, ابھی دے کے چل جاؤ, مجھے ہوگا نہیں ہوگا, ہی ہوگا. اور اگر اس کے بعد آپ نے نہ دیا تو آپ گناہ گار ہوں گے, اس لیے کہ آپ نے اس سے قول اور قرار کیا, وعدہ کیا تھا, اب دینا پڑے گا اس کو. تو نیت اور اس میں آپ قول میں فرق سمجھ رہے ہیں. ہم نیت کہہ کر قول کرتے ہیں, الفاظ ادا کرتے ہیں. نیت دل کا ارادہ ہے, آپ نے دل میں سوچا کہ مجھے روزہ رکھنا ہے, بس ہو گئے. اس کے لیے آپ کو کوئی بھی الفاظ ادا نہیں کرنا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے پاس بہت مشہور معروف دعائیں چلتی ہیں کہ روزہ رکھنے کی دعا, روزہ رکھنے کی نیت اور نیت کی دعا. کیا دعا ہے؟ اللہم معاف کرنا, کیا دعا ہے اس کی؟ نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فی رمضان, اور وہ بہت لمبا اس کے جملے ہوتے ہیں, ہر علاقے کے لمبے چھوٹے بڑے الفاظ ہوتے ہیں. نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فی رمضان, کہ میں نیت کرتا ہوں کل کے روزے کی واسطے اللہ تعالیٰ کے, رمضان کے روزے کی واسطے اللہ تعالیٰ کی. دیکھیے یہ نیت جو ہے, سب سے پہلی چیز تو الفاظ نیت کے ہوتے نہیں, نیت دل کا ارادہ ہے. اگر کوئی کہے نہیں روزے کی نیت ہے تو یہ نیت کے الفاظ بھی غلط ہیں. جس نے بھی یہ نیت لکھی اس کو تھوڑا سا علم نہیں تھا دین اور رات کی ہیر پھیر کا, اللہ کیسے دن لاتا اور کیسی رات لے جاتا ہے, ٹھیک. اس لیے کہ الفاظ ہے نویت ان اصوم غدن, میں روزہ رکھتا ہوں یا روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہوں کل کا. عربی زبان میں جو کل گزرا اسے کہتے ہیں الامس, جو آج گزر رہا اسے کہتے ہیں الیوم, اور جو کل آنے والا اسے کہتے ہیں غدن. اب دیکھیے شریعت میں رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے, اس لیے رمضان میں تراویح پہلے ہوتی ہے اور روزہ بعد میں ہوتا ہے نا. تراویح کب پڑھتے ہیں ہم؟
رات میں، روزہ کب رکھے دوسرے دن. تو پتہ چلا دن سے پہلے شریعت میں رات آتی ہے، رات پہلے آتی ہے اور پھر اس کے بعد دن آتا ہے. تو گویا آج کی جو مغرب لگیں گی تو وہ آج کا دن ہو گیا، الیوم ہو گیا ہو. کہ تو آپ سمجھو آج جو رات میں جو رات ہوں گی، آج اتوار کی رات جو جائیں گی، مطلب وہ رات اتوار کی نہیں ہوتی، پیر کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ہو گیا آج. اب نیت کیا کر رہے، اور دنیاوی اعتبار سے بھی دن مایا ہو جاتا ہے رات میں 12 بجے. اگر شریعت کا نام مانے مغرب کا حساب بھی، تو آپ دنیاوی مانے تو وہ بھی 12 بجے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دن بدل جاتا ہے، جبکہ کیا پیمانہ اللہ کو مان. لیکن بہرحال 12 بجے وہ کہہ رہے ہیں کہ دن چینج ہو گیا، تاریخ بدل گئی. تو دنیاوی اعتبار سے بھی غلط اور دینی اعتبار سے بھی غلط ہے یہ. اس لیے کہ دینی اعتبار سے مغرب میں دن لگ گیا، دنیا اعتبار سے 12 بجے، اور صبح 4 بجے اٹھ کر ہم کریں کل کے روزے کی نیت کریں اور روزہ رکھ رہے آج کا، غدن کل کا روزے کی نیت کرے، روزہ رکھ رہے آج کا. تو نیت کے الفاظ بھی تو آپ دیکھیے غلط ہے. تو یہ نیت کے سب سے پہلے تو الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں. دوسرا یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نیت کی بات کر رہے ہیں اور نیت کے اندر الفاظ کا سوال ہی نہیں آتا ہے. میں نے دل میں ارادہ کیا، معاملہ ہو گیا. میں گھر سے نکلا فجر کی نماز کے لیے، بس دل میں سوچ لیا ہوگی میری نیت، اب مجھے فجر کے لیے کوئی قول ادا کرنے کی ضرورت. کیا سحری کھانے کے بغیر روزہ ہو جاتا ہے، فرضی روزہ؟ محترم ناظرین کرام، رمضان المبارک کے جو فرضی روزے ہیں نا، ان کے لیے فجر صادق طلوع ہونے سے پہلے پہلے روزے کی نیت ضروری ہے. اگر کسی نے نیت نہیں کی تو اس کا روزہ نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک بندے کو رمضان المبارک کے چاند کے طلوع ہونے کی خبر فجر صادق کے طلوع ہونے کے بعد ہوئی ہے. اس وقت اس کو پتا چلا کہ جو نا رمضان شروع ہو گئے، لیکن اس نے کوئی کھایا پیا بھی نہیں ہے فجر کے بعد، تو اب وہ روزہ رکھے گا تو اس کا روزہ نہیں ہونا، کیونکہ اس نے فجر سے پہلے نیت نہیں کی تھی روزے کی. اسی طرح ایک بندہ سفر کا ارادہ تھا اس نے رات کو یہ نیت کر لی ہوئی تھی کہ میں نے سفر کرنا ہے، صبح روزہ نہیں رکھنا، اور فجر کی نماز اس نے پڑھ لی ہے، اذان بھی ہو گئی ہے، سحری بے شک کھائے یا نہ کھائے، کھا بھی لی ہے سحری، لیکن اس کا روزے کی نیت نہیں تھی. تو فجر صادق کے طلوع ہونے کے بعد اس نے فیصلہ اپنا تبدیل کر لیا، کہا کہ میں اب روزہ رکھ لیتا ہوں تو سفر میں دوبارہ کر لوں گا. اب یہ روزہ نہیں ہوگا. اس لیے نہیں ہوگا کہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے، ام المومنین حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ راویہ ہیں، کہتی ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یبیت الصیام من اللیل فلا صیام لہ، جس نے فرضی روزے کی نیت رات کے وقت نہ کی اس کا روزہ نہیں ہے. نفلی روزے کی نیت بندہ جب بھی کر لے وہ ہو جاتا ہے نفلی روزہ، دن کو بھی کر لے، اگر کھایا پیا نہیں تو روزہ ہو جائے گا اس کا. البتہ فرضی روزے کی نیت فجر صادق کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے ضروری ہے، اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. ایک بندے نے روزہ رکھنے کی نیت رات کی ہوئی تھی اور سحری کے ٹائم اس کی آنکھ ہی نہیں کھلی، سحری اس نے کھائی نہیں ہے، فرضی روزہ ہے، تو بغیر سحری کے اس کا روزہ ہو جائے گا. کوئی رکاوٹ اور کوئی ممانعت نہیں ہے اس میں، روزہ اس کا درست ہے، صحیح ہے بالکل. البتہ یہ ذہن میں رکھیں کہ روزے کی نیت زبان سے نہیں پڑھی جاتی. یہ جو لوگوں نے الفاظ بنائے ہوئے ہیں نا، بب صوم غدن من شہر رمضان نویتو، یہ اپنے پاس سے بنے ہوئے الفاظ ہیں، نہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، نہ پیارے پیغمبر کے صحابہ میں سے کسی صحابی نے ایسے لفظ پڑھ کر نیت کی ہے، اور نہ ہی ان کی اسلام کے اندر مسلمان کے لیے گنجائش ہے کوئی کہ ایسے لفظ پڑھے. یہ شیخ صاحب جو لکھ دیتے ہیں نا رسالوں میں، روزہ رکھنے کی تو بالکل جعلی ہے، رب صوم غدن نویت من شہر رمضان، یہ چھاپ دیتے ہیں، بالکل بناوٹی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پورا رسالہ لکھا نیت فی العبادہ، کہ عبادتوں میں جو نیت ہے نا زبان سے، روزے کی، نماز کی، نماز بھی شروع کرتے ہیں عربی میں بنایا، اپنی نیت کی چیز میں نماز بھی زور پڑھنی ہے، پھر یہ بدعت ہے، بالکل اسلام میں اس کا کوئی وجود نہیں، اور عقل کے بھی خلاف ہے. نیت جو ہے نا اس کا معنی ہی نہیں ہے زبان سے آدمی کوئی کلمے دہرائے. دل میں پہلا مرحلہ ہوتا ہے کہ آدمی کچھ بھی کرنا چاہے، دنیا کا کام ہو یا دین کا، دل میں فیصلہ کرتا، ارادہ. جب ارادہ ہو گیا اس کو ہی آپ کہیں گے کہ اس بندے کی نیت ہوگی. آپ صبح اٹھے کھانا کھایا، ارادہ ہے کہ روزہ رکھنا، یہی کہہ دیں گے ارادہ ہے یا نوے، اس نے اس کی نیت کی، ایک ہی بات ہے، یہ زبان سے نہیں کہنی، نہ نماز کا ہی کہنا،
بالکل نہیں نماز کے وقت کچھ کہنا، جب وضو کیا تیاری کیا ابھی تک نیت نہیں، جب اٹھے تھے آپ آئے کہ زور پڑھنی ہے نیت نہ ہوتی تو آتے کیوں؟ کچھ نہیں، یہ سب بے خدا، بس ان نیت فی العبادات، کسی عبادت میں زبان سے نیت نہیں کرنی، دل سے طے کرنا چاہیے کہ میں یہ کام کرنے لگا، اور اس میں ساتھ یہ بھی ملانا، ارادہ تو ہوتا ہی اچھے برے کام میں، مگر ساتھ یہ بھی دل میں شامل کرے کہ اللہ کی رضا کی، میں یہ کسی غرض کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے روزہ آج رکھنا چاہتا ہوں، نیت ہو۔ کھولنے کے وقت بھی شیخ صاحب کوئی بات نہیں، جو دعائیں ہیں نا وہ بھی ہمارے لکھا، صحیح بات بھی یہ بات کی، کھانا کھانے کے بعد اب فارغ ہو جائیں پھر وہ پڑھنی ہے اللہم القاسم وغیرہ، اس وقت صرف بسم اللہ کہیں اور شروع کر، کوئی انتظار نہ کرے، لمبی چوڑی دعائیں بھی نہ کرے، کھانا ہے سامنے بسم اللہ منہ میں ڈالیں، روزہ کھل گیا کھائیں پئیں، جب فارغ ہو جائیں پھر کہیں اللہم القاسم تو والا رزق کافر، اس میں بھی بہت سارا ملا لیا، وعلیکا توکلت علیہ، وہ بھی نہیں ٹھیک، اتنے ہی کلمے ٹھیک، اللہم القاسم تو والا رزق کافر، تو اللہ میں نے تجھے ہی خوش کرنے کے لیے یہ روزہ رکھا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق پر میں نے افطار کیا، یہ بھی تیری مہربانی، تو نے رزق دیا، تیری خاطر حکم مان کر رکھا تھا اور تیری خاطر میں افطار کر جیسے تیرے رزق پر، اللہم القاسم تو والا رزق کافر، باقی اور کوئی بات نہیں، بہت اچھا کیا کہتا، وہ نیت بالکل جاتی ہے، اور افطار جو ہے وہ بسم اللہ اور بعد میں یہ دعا، کھانا پانی کھانے کے بعد یہ کہیں اللہم القاسم تو والا رزق کافر۔ چوتھی حدیث سنن نسائی میں ہے، موقوفاً سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، یعنی ان کا قول ہے، مشکات میں 1987 حدیث کے فٹ نوٹ کے اوپر شیخ زبیر لیزئی صاحب نے اس کی تحکیم کی ہوئی ہے کہ سیدہ حفصہ کہتی ہیں جو شخص طلوع فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کر سکے یا نیت نہ کرے تو اس کا کوئی روزہ نہیں ہے، یہ رمضان کے روزے کی بات ہے۔ اگر فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے یعنی ختم سحری سے پہلے اس نے روزے کی نیت کی، یعنی رات کو ڈاواں ڈول تھا، شاید سفر پہ جانا تھا یا کوئی اور عذر تھا، اب وہ رات کو اس کو کلیئر نہیں تھا میں روزہ رکھوں گا یا نہیں رکھوں گا، تو اب اسے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے نیت کرنی ہوگی۔ ویسے تو ہم رات کو جو سوتے ہیں وہ ہماری نیت ہوتی ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ نے کوئی زبان سے نیت کرنی ہوتی ہے، دل کے ارادے کا نام ہے، نیت کے بغیر تو کوئی کام بھی نہیں ہوگا۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری کی پہلی حدیث یہی ہے اور مشکات کی بھی پہلی حدیث یہی ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لیکن نیت زبان سے نہیں کرنی ہوتی۔ جب ہم وضو کرنے لگتے ہیں تو کیا زبان سے نیت کرتا ہوں، نیت کرتا ہوں اس وضو کی خاص واسطے نماز عشاء کے؟ نہیں، دل کا ارادے کا نام ہوتا ہے، تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اور یہ جو دعا جو ہے وہ نیت کی مشہور ہے، یہ بالکل جعلی جھوٹی فیبریکیٹڈ ہے۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، میں رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ کل کا روزہ کیا، وہ روزہ تو آج کا ہوتا ہے، کیونکہ رمضان کے اندر تو مغرب کے بعد سے ہی جو ہے وہ دن شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی دیکھیں آج شعبان کی 30ویں تھی لیکن ہم نے قیام اللیل کیا ہے کیونکہ رات رمضان کی مغرب کے بعد شروع ہو چکی ہے، کل انشاءاللہ تعالی پہلا روزہ ہے، تو وہ بالکل جعلی دعا ہے، بالکل ثابت نہیں، کسی ضعیف روایت میں موجود نہیں ہے۔ تو یہ فرض روزے کی نیت رات کو ہونا وہ ڈیفالٹ میں ہوتی ہے، یہ ضروری ہے۔ ہاں اس شخص کے لیے جو اب ڈاواں ڈول ہے میں کل سفر پہ جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، پھر اس کو فجر سے پہلے ذہن میں نیت کو حاضر کرنا ہوگا۔ البتہ نفلی روزے کی نیت کا کوئی نہیں ہے مسئلہ، نفلی روزے کی نیت آپ ظہر سے پہلے بھی، زوال آفتاب سے پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ اسی کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں حدیث ہے، مشکات میں 2076 کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات گھر تشریف لاتے اور پوچھتے کچھ کھانے کے لیے ہے، ناشتے کے لیے، تو میں کہہ دیتی یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، تو آپ فرماتے چلو ٹھیک ہے میں آج پھر روزہ رکھ لیتا ہوں، یعنی بغیر کھائے پیے، اور نیت بھی اس وقت کی نفلی روزے کی۔ اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں آپ روزہ رکھ لیتے اور بسا اوقات کسی کی طرف سے کوئی گفٹ آ جاتا ناشتے کے طور پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اپنا روزہ افطار بھی کر لیتے کہ چلو ناشتہ آ گیا تو روزہ توڑ بھی دیتے، اور پھر نفلی روزہ ظاہر ہے توڑ دیں گے، اس کی نہ کوئی قضا ہے نہ کوئی کفارہ ہے، یہ حنفیوں کا بالکل باطل موقف ہے۔ جو عبادت خود نفلی ہے اس کا قضا اور کفارہ کیسے ہو سکتا ہے، واجب تو ہے نہیں ہے، تو نفلی روزہ کو جان بوجھ کے بھی توڑ دے، نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے نہ کوئی گناہ کا کام ہے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ بڑی بات فرمائی۔ ناظرین بات سیدھی سی ہے کہ جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ تو دین کے اندر اضافہ ہے۔ ناظرین یہ کسی بھی احادیث میں یہ دعا موجود نہیں ہے، بلکہ کوئی روایت ضعیف میں بھی یہ دعا نہیں ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔
نادرین جو بندہ دین کے اندر اضافہ کرتا ہے، آپ خود ہی سوچے کہ جو بندہ دین کے اندر زیادتی کرنے کی کوشش کرے، اس کے بارے میں اس کی سوچ استغفر اللہ معاذ اللہ، پھر وہ کہنا کیا چاہتا ہے، یہ خود سوچے وہ کیا ثابت کرنا چاہتا ہے، کیونکہ دین تو محبوبہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر مکمل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں محبوبہ علیہ الصلوۃ والسلام جی ہم نے آپ کے اوپر دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے اور نعمتوں کا اتمام کر دیا، اگر پسند کیا تو آپ کے لیے دین اسلام کو پسند کیا. نہ اب دین اسلام مکمل ہو گیا. اب جو زیادتی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ میری توبہ استغفر اللہ، پھر اس کا مطلب وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ استغفر اللہ کہ اللہ کے قرآن میں بھی کوئی کمی رہ گئی ہے، محبوبہ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں بھی کوئی رہ گئی ہے، وہ یہ پوری کر رہے ہیں. اللہ میری توبہ استغفر اللہ معاذ اللہ. ناظرین دیکھیں آگے رہ گی نیت. نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے، انما الاعمال بالنیات، دل کے ارادے کا نام ہے. اب میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک بندہ ہے وہ نماز پڑھنے جا رہا ہے فجر کی، تو ناظرین دیکھیں اللہ انہ علیم بذات الصدور ہے، اور اس بندے کو بھی پتا ہے میں فجر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اور رب العالمین کو بھی پتا ہے یہ فجر کی نماز پڑھنے جا رہا ہے. کیا زبان سے بولنا، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا بھی ہاں جو ہے نا وہ ان کے نزدیک بھی نیت دل کے ارادے کا نام ہے. باقی ناظرین یہاں پہ میں ایک بات ذہن میں آ گئی، کچھ لوگ نماز کی نیت کرتے ہیں. مثال کے طور پہ نماز پڑھنے گئے ہیں ظہر کی، تو آگے سے امام نے 2 رکعتیں پڑھا دی ہیں. سوال کرنے لگا ہوں، تو 2 رکعتیں پڑھا دی ہیں، اب بندہ لیٹ گیا ہے تو پھر وہ کیا جا کے نیت کرے گا؟ جو لیٹ گیا ہے 2 ہو گئی ہیں، پھر وہ کیا نیت کرے گا؟ یعنی وہ یہ نیت کرے گا 2 رکعت اس امام کے پیچھے 2 میری اپنی، کیا نیت کرے گا؟ خیر ناظرین یہاں پہ ہم دعا ہی کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں محبوبہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.